بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت خبروں کی بھی جنگ لگی ہوئی ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایسی خبریں جو اپنے مطلب کی ہوں ہر طرف سے پھیلائی جا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی میڈیا ہاؤسز کی طرف سے یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ جی پیغام پہنچایا گیا عمران خان نے اہم شخصیت کے تھرو یہ پیغام پہنچایا کہ جی عدم اعتماد واپس لے لیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور پھر نئے الیکشنز کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اصل گیم کیا ہے اور کیوں عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اصل وجہ کیا ہے اور کیوں چیخیں نکل رہی ہیں اپوزیشن کی۔ آپ تو سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلسل ایک ہی بات کہی جا رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ استعفیٰ دے دو، عمران خان استعفیٰ دے دو، عمران خان استعفیٰ دے دو، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے، کیوں یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بار بار دے رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے دیکھا کہ نسیم زہرا صاحبہ جو بہت زیادہ تنقید کرتی ہیں عمران خان صاحب پر، انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی اور اب ہر طرف اس خبر کا چرچا ہے کہ بھائی یہ بات تو اب ثابت ہو گئی، جو بات میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، اب یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے اور اب تو ملک کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، کیونکہ اب یہ حکومت پاکستان نے چاہے نام نہ لیا ہو لیکن اب یہ خبر تو سامنے آ گئی ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ نے کہا ہے US Under Secretary of State did call outgoing Ambassador Dr. Asad to deliver a demarche for Pak government، یعنی پاکستانی حکومت کے لیے ایک مراسلہ جاری کرنے کے لیے فون کیا یا بلایا یا کہا، کیونکہ کال کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ واقعی ان کو یہ کہا گیا پاکستان کے امبیسڈر کو کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے بات کلیئر کر دیں۔ امبیسڈر کو کہا یونائٹڈ اسٹیٹس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہ جی عمران خان جب تک وزیر اعظم ہے پاکستان سے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ چلا جاتا ہے عمران خان تو پھر پاکستان کے تمام گناہ یا گناہ تو نہ کہیں، تمام چیزیں پاکستان کی معاف کر دی جائیں گی، پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، تمام forgiven for its mistakes، پاکستان کی جتنی غلطیاں ہیں ان سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس پر نسیم زہرا صاحبہ بھی پھٹ پڑی ہیں کہ جی یہ بہت ہی بری لینگویج ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو اس کے علاوہ جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی عمران خان کو ہٹا دو تو پھر ہم FATF میں اور IMF کی طرف سے بھی نرمی کر دیں گے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ اور دانشور ایسے بھی ہیں کہ میں کیا کہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر IMF کی شرائط اور FATF کی نرم ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو عمران خان کو فوری ہٹا دینا چاہیے، ہمارے لیے کتنا بہتر ہو جائے گا ملک کے لیے۔ بھئی آپ اپنی عقل کو کوئی ہاتھ لگائیں، کوئی خدا کا خوف کریں کہ یہ پھر اس کا مطلب ہے جب بھی وہ چاہیں گے وہ FATF اور IMF کی وجہ سے آپ سے جو مرضی کام کروا لیں گے کہ جناب آج آپ پرائم منسٹر کو اٹھائیں آپ کو اتنے ارب ڈالر کا فائدہ ہو جائے گا، اب آپ یہ کریں، کل کو کہیں گے جی اپنا نیوکلیئر پروگرام آپ ختم کر دیں، آپ کو اتنے ارب ڈالر ہم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں یوکرین کا کیا حال ہو رہا ہے کہ جناب وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کچھ بھی ہو جائے، پھر آپ کو بھارت، آپ کے دشمن ملک کچھ بھی آپ کے ساتھ کر جائے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کو کرپل کر دیں گے۔ آپ کو دیکھیں نا، آپ کو کسی بھی طرح وہ سٹیبل ہی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، عدم استحکام ہی آپ کے ملک میں رہے۔ یہ وزیر اعظم نے پسند کہ بھئی ایک دھاک بٹھانی ہے کہ کون جا سکتا ہے چین کی طرف، کون جا سکتا ہے روس کی طرف، یہ کیسی باتیں ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جناب یہ اصل وجہ ہے کہ عمران خان سے استعفیٰ مانگا جا رہا ہے کہ جی عمران خان استعفیٰ دے دے، کیونکہ عدم اعتماد اگر لایا جاتا ہے تو عمران خان تو ہیرو بنے گا، عمران خان کا تو کاٹ کہیں اور بڑھ جائے گا۔ تو ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دے، اس کے اعصاب پر ہم کسی طرح سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو شکست خوردہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو خود استعفیٰ دے کر چلا گیا، میدان میں ہی نہ رہے۔ اگر وہ استعفیٰ دے دیتا ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ان کو نہ عدم اعتماد کی طرف جانا پڑے گا، پھر اگلے الیکشن کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر عمران خان استعفیٰ نہیں دیتے اور اگر عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی ایک پروسیس ہے کہ جناب وہ پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کرے گا، پھر وہ جناب دوبارہ اجلاس بلائے گا، وہ ایک ڈیٹ دے گا، جو صدر ہے وہ ڈیٹ کب دے گا، پھر وہ الیکشنز ہوں گے، پھر بہت ایک لمبا پروسیجر ہے وہ دیکھی جائے گی۔ تو اس میں جناب پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے، پھر کیئر ٹکٹ سیٹ اپ اور یہ وہ ان سے معاملات سنبھلنے نہیں ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں جلد از جلد عمران خان نکلے، کیونکہ جتنی دیر عمران خان ہے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہ بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اپوزیشن کے لیے۔ پہلے کہتے تھے کہ ایسا کوئی خاطی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، سب کچھ۔ اب یہ ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے تو اسی سے بھاگ گئے ہیں، اور پہلے کہتے تھے لے کر آؤ، اب اس خط کو لایا گیا ہے۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہوا، اس میں آرمی چیف، نیول چیف، ایئر چیف، وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر دفاع شوکت ترین، وزیر خزانہ جو ہیں حماد اسد عمر شیر مزاری، یہ دیگر کے شریک ہونے کی خبریں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اس میں وہ آئے ہی نہیں، اپوزیشن بھاگ گئی یہاں سے،
ان کیمرہ اجلاس کی بھی اگر بات ہو تو وہاں سے بھی بھاگ رہے ہیں. پہلے کہتے تھے ہے ہی کچھ نہیں, اب جب لایا جا رہا ہے ان کے سامنے کہ دیکھ لو تمہیں یقین آ جائے تو اس سے بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو گیم بنائی گئی, جو ڈیل ہوئی ہے, وہ ہے عمران خان کو نکالنے کی. اب یہ ڈیل جس طرح سے آپ نے کی ہے تو آپ کو یہ ہر صورت پورا کرنا ہے, ورنہ آپ کو وہ سہولت نہیں ملے گی جو اس ڈیل کا حصہ ہے. اس لیے عمران خان کو ہر صورت نکالنا ہے, اور تو اب بات ہی نہیں سننی, اور اپنا جو ان کا میڈیا ہے اس پر پوری طرح قابو کر کے, پورے میڈیا کو استعمال کر کے انہوں نے یہ آنے ہی نہیں دینی, یہ بات یہ آنے ہی دینی. یہ تو اتنا ان کا قابو, دیکھیں نا ہر طرف یہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر جگہ پر ان کے اپنے لوگ لگے ہوئے ہیں. جب یہ 30 سال انہوں نے حکومت کی ہے ملک میں تو ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ لگائے ہوئے ہیں, وہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا ہے, جس کا میں نے اصل کہانی جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ساری منت سماجت کیوں ہو رہی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ٹویٹر بھرا پڑا ہے اس ساری چیز سے. احسن اقبال صاحب نے, کیونکہ برداشت نہیں ہونا, اتنا پریشر آیا, اتنا دباؤ آیا, آپ دیکھیں احسن اقبال جو ہے چیخ اٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ عمران خان کیا چیز ہے, یہ کپتان کیا چیز ہے. ہم نے تو سوچا کہ ہم نے بڑے بڑے برج ہلا دیے ہوئے ہیں, پرویز مشرف کو بھی ہم نے لایا تھا, اس سے جو چاہتے تھے ہم لے لیتے تھے. ہم تو باہر بھی چلے گئے تھے نواز شریف صاحب پرویز مشرف سے ساری ڈیل کر کے. یہ عمران خان کس طرح سے ہماری باتیں نہیں مان رہا, ہم نے اتنی بڑی طاقت کو ساتھ استعمال کر لیا ہے, اتنی بڑی طاقت کو کہ اس کے آگے تو سب ڈھیر ہو جاتے ہیں. پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جناب یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں پی ٹی آئی نے نہایت مکروہ کھیل شروع کر دیا ہے, ریٹائرڈ فوجی افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ غور کیجئے گا, احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ریٹائرڈ فوجی افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ قومی دفاعی ادارے میں سیاسی تقسیم پیدا کریں. میری ریٹائرڈ افسران سے درخواست پر اترے ہیں, ریٹائرڈ افسران سے درخواست ہے کہ اگر انہیں سیاست کا شوق ہے تو اپنے میجر, جنرل, بریگیڈیئر, اس کے علاوہ میجر جنرل کے رینک ہٹا کر ٹویٹ کریں, اپنے ادارے سے نہ کھیلیں. واہ 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 جناب پروفیسر صاحب, واہ. یعنی اب ان کو یہ خوف آ گیا کہ جو فوج کے جو افسران ہیں وہ کیوں بول رہے ہیں. بھئی سابق افسر پر کوئی آئینی قانونی قدغن نہیں ہے, وہ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرے, جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بات کرے. یہ آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ کوئی آپ کی ڈیل تھی جو خراب ہو رہی ہے؟ کیا کوئی مسئلہ تھا جو خراب ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر آپ کے ساتھ عوامی رائے ہے, اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر آپ ان ریٹائرڈ فوجیوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا خوف ہے آپ کو؟ آپ تو نیوٹرل کے مزے لے رہے ہیں نا, خود مان رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, فوج نیوٹرل ہے, آرمی چیف نیوٹرل ہے, تو اس کو آپ انجوائے کریں. ڈسپلنڈ فوج ہے, کچھ ادھر سے تو نہیں ہو رہا نا. تو یہ ریٹائرڈ فوجیوں کا آپ کو اتنا زیادہ مسئلہ کیوں ہو گیا ہے؟ تو یہ اب سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں شعور ہے, پاکستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, جن لوگوں کو چیزوں کی سمجھ ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے بھگتا ہوا ہے, ان کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, گیم کیا ہے اور ڈیل کیا ہے. اس وجہ سے اب جناب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور اب بھاگ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے عمران خان استعفیٰ دے دے, کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. مقابلہ نہیں, بھائی آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں 200 نمبر تو جائیں نا, وہ تو کہہ رہا ہے, اس نے تو اجلاس بھی بلا لیا. آپ کہتے تھے اجلاس نہیں بلائے گا, بڑے بندے بلائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, انہوں نے اجلاس بھی بلا لیا ہے. آ جاؤ میدان میں. تو آپ کے پاس 200 بندے جائیں, اس کے خلاف ووٹ ڈالیں, نکال دیں اس کو پرائم منسٹرشپ سے, بڑا آسان کام ہے. اور پھر یہ بات ہو رہی ٹرانسمیشن کہ جی عزت نفس, عزت کا, مریم صاحبہ کو بڑی عزت کا خیال ہے آپ کو, اتنی عمران خان سے ہمدردی کی, اس کی عزت کا خیال ہے. جائیں جناب, ہونے دیں اس کو بے عزت, جائیں اور عدم اعتماد میں اس کو ووٹ کریں. ووٹ یہ آپ جمہوری حق ہے نا, کریں اور اس کو نکالیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ گیم بدل رہی ہے, ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا زندگی کا بلنڈر کر گئے ہیں. عمران خان نے جو پہلی بات کہی تھی کہ میں تو اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ کریں اور ان کی گردنیں میرے قابو میں آئیں, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ چیزیں آہستہ سے سمجھ آئیں گی, آپ دیکھیے گا. یہ عدم اعتماد کے بعد آپ دیکھیں گیم کس طرح سے بدلے گی. آنے والے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح سے ساری کہانی جو ہے وہ آہستہ اور کھل کر سامنے آئے گی. اور جو یہ سارے لگے ہوئے ہیں, جو یہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے ایک نیشنل گورنمنٹ کا کہ سوائے عمران خان کے ساروں کو لے کر آنا ہے, ان کا جی بالکل سارے ہمارے ساتھ ہیں, ہم سب کو لے کر آئیں گے, آپ پر بے شک صرف آپ ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں, بس آپ ہیں نا. آپ دیکھیں کوئی ان بیرونی طاقتوں کے خلاف جملہ نہیں بولیں گے. تو یہ اصل کہانی ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ یہ سب کچھ خود دیکھ لیں گے, آپ کو سب چیزوں کا خود یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ خاکسار صحیح کہہ رہا تھا. اللہ حافظ.